السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے عمران خان پر چلنے والے عدالتی کیسز کی، جن کی حقیقت ایک کے بعد ایک کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ جب یہ کیسز بنائے گئے تھے تو پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان نے بہت سنگین نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کیا۔ مثال کے طور پہ سائفر کیس کی اگر میں آپ سے بات کروں تو جب یہ کیس بنایا گیا، ایف آئی اے نے عمران خان، شاہ محمود قریشی کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا، جے آئی ٹی بنی، اس نے انویسٹیگیشن کی، اس کے بعد ان کو گنہگار لکھا، اس کے بعد جیل میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی، اس کے بعد وہ ٹرائل چلنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے تو جب بھی اس کیس کے حوالے سے بات کی قانونی طور پر، تو میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی کانفیڈینشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو عمران خان نے عوام کے سامنے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ریاست پاکستان کی قومی سلامتی سے کھلواڑ کھیلا ہے اور بیرونی قوتوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے، لہٰذا یہ سنگین جرم کا ارتکاب ہے 1923 کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ تو میں نے یہ کہا تھا اور اپنے ویلاگز میں بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ 1923 کا جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے، اس کی جو ڈومین، اس کی جورسڈکشن، اس کا جو دائرہ کار ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ ڈیل کرتا ہے ان کیسز سے جن کیسز میں پاکستان یا ریاست پاکستان کی حساس معلومات کو کوئی مثال کے طور پہ یوز کرے، لیک کرے، مس کمیونیکیٹ کرے، ابیوز کرے اور اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہو اور بیرونی قوتوں کو اس کا فائدہ ہو، اور وہ ارادتاً کرے، یعنی کہ منظریہ ہونا چاہیے، دیٹ پرسکرائبڈ ایلیمنٹ، مینٹل سٹیٹ، اور وہ کرے تو پھر وہ ہوگا۔ لیکن عمران خان کا کیس بالکل اس سے مختلف ہے۔ یہ سیاسی نوعیت کا کیس ہے۔ وہ ایک پرائم منسٹر کے طور پہ ایک سائفر جو کہ ریسیو ہوا ہے فارن آفس کو، اس کے حوالے سے عوامی جلسے میں گفتگو کریں، تقریر کریں، تو اٹ ڈز ناٹ constitute an offense under the Official Secrets Act 1923۔ پھر ٹرائل چلنا شروع ہوا اور یہ کہا گیا بڑا سنگین اور خطرناک نوعیت کا جرم ہے تو سیکرٹ ٹرائل ہوگا، ان کیمرہ ہوگا، اوپن نہیں ہو سکتا، ملک کو نقصان ہوگا اگر اوپن ٹرائل ہوگا۔ تب بھی ہم نے کلیئر کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ضمانت کا فیصلہ آیا، درخواست ضمانت خارج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے، اور جتنا کیس لا سائٹ کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست ضمانت کو خارج کرتے ہوئے، میں نے ایگزیکٹلی وہ کیس لا کے حقائق اپنے ویلاگز میں بیان کیے کہ دیکھیں اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سائفر کیس یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا اطلاق ان کیسز پر ہو رہا ہے، یہ کیسز اس نوعیت کے ہیں جہاں پہ مثال کے طور پہ آرمڈ فورسز کا کوئی پرسنل یا فارمر پرسنل جس نے کوئی سینسٹیو انفارمیشن لیک کی ہے اور وہ رابطے میں ہے کسی ہاسٹائل ایجنسی، کسی دوسرے ملک کی ایجنسی کے ساتھ، تو یہ تو بالکل وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف نوعیت کے حقائق پر اطلاق ہوتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا۔ تو عمران خان کا کیس مختلف ہے۔ اس بات کو میری انڈورسمنٹ ملی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب عمران خان کی درخواست ضمانت منظور ہوئی، اور وہ جو شک تھی جس میں سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی تھی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ تو اپلائی نہیں ہوتی ہے عمران خان کے کیس میں۔ اب جو بچتی ہے وہ چھوٹی شک بچتی ہے جس میں 1-2 سال کی ممکنہ طور پر سزا ہو سکتی ہے if he is found guilty، لہٰذا اس کا ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کرے۔ تو بہرحال ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا، اور یہ اس کیس میں اوورال ہوا جو کہ میں نے آپ کو مختلف سٹیجز بتائیں۔ ایک اور اہم سٹیج اس کیس کی تھی جب ہم اس پہ بات کرتے رہے، وہ تھی جب اعظم خان کا بیان سامنے آیا 161 کا 164 کا۔ ہم نے تب بھی یہ ذکر کیا کہ اعظم خان صاحب جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، جب ان کا بیان سامنے آیا 161 کا 164 کا، تو وہ غائب ہو گئے تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان کے غائب ہونے کے حوالے سے ان کے گھر والوں نے ایف آئی آر کا اندراج باقاعدہ طور پر تھانے میں کرایا، اور ایک شخص جس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور وہ غائب ہو گیا ہے اور وہ مغوی ہے اور اس کا اغوا ہو چکا ہے، all of a sudden he appears back in front of everybody and he's found giving his statement under section 161 of CRPC
in the Cypher case before the relevant authorities. تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا جی کہ یہ تو دیکھیں پرنسپل سیکرٹری لیول کا بندہ پہلے غائب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آتا ہے اور وہ پھر سیدھا ٹھگ کر کے 161 کا بیان ریکارڈ کرا رہا ہے عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں. تو یہ تو بڑے مطلب کہ اسٹرینج قسم کی سچویشن ہے. اینڈ دین وی ہیڈ دا نیوز کہ جی اس نے 164 کا بیان بھی میجسٹریٹ کے سامنے عدالت میں ریکارڈ کروا دیے. اب آپ کو معلوم ہے کہ 161 کا بیان پولیس کے سامنے ہوتا ہے، 164 کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے. 161 کے بیان سے اس کی وہ ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس نہیں ہوتا 161 کا بیان ٹرائل میں، لیکن 164 کا بیان ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس کے طور پر ٹریٹ ہو سکتا ہے. لہٰذا کام کو پکا کرنے کے لیے 164 کا بیان کرایا جاتا ہے. تو اعظم خان کا پہلے 161 کا بیان کرایا گیا، پھر 164 کا بیان کرایا گیا، اور 161 کے بیان میں بھی اور 164 کے بیان میں بھی اعظم خان نے عمران خان کے خلاف جو سٹیٹمنٹ دیا وہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں انکریمنیٹنگ سٹیٹمنٹ دیا عمران خان کو تب بھی یقین نہیں آتا تھا، اور وہ کہتا تھا اعظم خان سے ملوں گا، وہ خاندانی آدمی سے بات کروں گا، اس کے اوپر کیا گزری اس کے بعد اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دوں گا. یہ عمران خان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا. اب اس کہانی میں جو موڑ آیا ہے وہ عمران خان کے لیے ذاتی طور پر تو چلو فائدہ مند ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو عمران خان کے لیے ذاتی طور پر تو وہ فائدہ مند ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن جو اہم چیز ساتھ یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان کو تو چلو اب اعظم خان کے حوالے سے خبر چھپ گئی ہے کہ جی اعظم خان نے سائفر کیس میں اپنا بیان تبدیل کیا ہے اور عمران خان کے خلاف کیس کمزور پڑنے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے جی، بیان تبدیل کر لیا، اور پاکستان تحریک انصاف والے اس چیز کو بہت اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اعظم خان نے دلیری دکھائی ہے، اعظم خان نے ایونچولی فائنلی پھر سچ بولا ہے، اعظم خان پھر اینڈ میں آ کے حقیقت بتا گیا ہے. تو اعظم خان نے بڑا زبردست کام کیا ہے. چلو جی، اعظم خان نے بھی زبردست کام کیا ہے، عمران خان کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا، ایونچولی سائفر کیس بھی کمزور پڑ جائے گا، عمران خان کی بریت بھی ہو جائے گی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مذاق پاکستان کا اور پاکستان کے قانونی نظام کا اور اس اتھارٹی کا جس کے سامنے 161 کا بیان ریکارڈ کیا تھا، یا اس میجسٹریٹ کا جس کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کیا تھا، یا پاکستان کی عدالتوں کا، یا سپریم کورٹ کا، یا چیف جسٹس کا، یا پاکستان میں انصاف کے حصول کا جو کاز ہے اس کا جو مذاق بنے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کو کون مطلب کہ لوگوں کا جو اعتماد اٹھے گا جو کہ اٹھا ہوا ہے پاکستان کے نظام قانون و انصاف سے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کے اوپر کیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حیران کن بات ہے کہ جس لیول پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو دا فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری واز abducted in accordance with the contents of whatever the FIR tells us. The FIR says that he was abducted. There was no trace of him, and he was not traceable for a couple of days, and then he appeared before the relevant authority submitting his statement under section 161 of CRPC incriminating alleging that Imran Khan was doing all of this as a conspiracy. تو یہ جو اعظم خان کا پہلا بیان تھا اور آپ کا جو سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا جی، فائدہ ہو گیا عمران خان کو، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذاق ہے؟ یہ قانون کے ساتھ جو کھلواڑ یہاں پر ہو رہا ہے، اور مثال کے طور پہ پاکستان کی قومی سلامتی کیا اتنا ہی کوئی لائٹ ایشو ہے کہ جس کے اوپر ایک شخص نے پہلے کہہ دیا کہ جی قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ ہوا تھا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، اور وہ بیان جو ہے وہ ایک مخصوص حالات میں دیا گیا تھا، اور اب وہ سچ بول رہا ہے. تو اب اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اور وہ جو جھوٹ بول رہا تھا وہ جس نوعیت کا جھوٹ بول رہا تھا، کیا وہ چھوٹی بات ہے؟ کسی کے اوپر قومی سلامتی سے کھلواڑ کا الزام لگانا کیا چھوٹی بات ہے؟
اس چیز کا کیا جواب ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اب اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے عدالت کے سامنے اچھا جی، خبر یہ کہتی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں ان کے بیان میں اگرچہ سائفر کی گمشدہ نقل کا تذکرہ تو ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے اپنے سیاسی فوائد کے لیے یا اعلیٰ فوجی کمان کو نشانہ بنانے کے لیے اس خفیہ دستاویز کا غلط استعمال کیا. یعنی کہ پہلے یہ کہا تھا. فوجداری مقدمات کے قوانین کی شق 161 اور 164 کے تحت ریکارڈ کیا گیا ان کا پہلا بیان، جو کہ استغاثہ کے مقدمے کا حصہ تھا اور عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اس کا تذکرہ انہوں نے عدالت میں استغاثہ کے گواہ کے طور پر نہیں کیا. یعنی کہ 161 کے بیان میں جس طرح سے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے تھے، یا 164 کے بیان میں جس طرح سے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے تھے، ٹرائل کورٹ میں دیے جانے والے بیان میں بطور گواہ وہ الزامات اس نوعیت کے عمران خان کے اوپر نہیں لگائے. کسی کو سمجھ آ رہی ہے یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ 161 کا بیان ایک فارمر پرنسپل سیکرٹری کا زبردستی لیا گیا تو کیسے لیا گیا؟ 164 کا بیان وہ اگر کسی دباؤ کے تحت لیا گیا تو کیسے لیا گیا؟ سسٹم کدھر تھا؟ عدالتیں، قانون، انصاف، آئین، سپریم کورٹ، چیف جسٹس، ڈسپنسیشن آف جسٹس، یہ ساری چیزیں کہاں پر تھیں بھائی اس ٹائم پہ؟ وہ شخص اب کہہ رہا ہے کہ جی وہ 161 اور 164 کے بیان کا کانٹینٹ نہیں سامنے لے کر آ رہا، اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ دباؤ میں مجھ سے لیا گیا تھا، تو کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا میل پریکٹس ہے، کتنا بڑا جرم ہے قانونی طور پر یہ کرنا، گواہان کو انفلوئنس کرنا یا ان کو دباؤ میں لانا یا زبردستی ان سے بیانات دلوانا. اور 161 کا بیان جن لوگوں نے لیا یا 164 کا بیان جس میجسٹریٹ صاحب نے لیا، ان کو احساس ہے کہ انہوں نے کیا کیا یا ان کے سامنے کیا ہوا اور کیسے ہو گیا. کیا انہوں نے اس کے اوپر کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن بیفور ریکارڈنگ دی سٹیٹمنٹ نہیں کی تھی، جو کہ وہ قانونی طور پر پابند تھے کرنے کے؟ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب جو کہا جا رہا ہے کہ پچھلے بیان میں اعظم خان نے یہ کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستانی فوج کی اعلیٰ کمان کو ٹارگٹ کر کے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے منصوبہ بندی کی، تاکہ وہ انہیں عدم اعتماد کے ووٹ سے بچا کر انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آگے آئیں. یہ پچھلے بیان میں اعظم خان کہہ رہا تھا. ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی سائفر سے متعلق غیر آئینی رولنگ کی ہدایت بھی وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی. در حقیقت عمران خان نے سائفر کی سازش میں ہر جگہ اور ہر سطح پر اپنے سیاسی اور ریاست مخالف محرکات کے لیے کوششیں کیں. نتیجتاً عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام دستاویز 27 مارچ 2022 کے اسلام آباد کے جلسے میں لہرائی، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گم ہو گئے. ایک کلاسیکی خفیہ دستاویز کا یہ استعمال وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے کیا تھا، اور یہ عوامی عہدے کے لیے ان کی جانب سے اعتماد کی خلاف ورزی تھی، جو کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے مفادات پر پاکستان کے لیے کمپرومائزنگ حالت میں لے آیا. میری رائے میں اس قسم کے اقدام کے ذریعے عمران خان نے فوج کی صفوں کے دماغوں میں اپنی اعلیٰ کمان پر شک کے بیج بوئے، اور یہ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سائفر کی سازش کو سیاسی سرمایہ بنانے کے لیے استعمال کیا، یہ خیال کیے بغیر کہ ریاستی اداروں کی حرمت کا کیا ہوگا، اور انہوں نے اپنے حامیوں کو ریاست مخالف ایجنڈے کے لیے اور سیاسی مفادات کے لیے چارج کر دیا. اچھا، اب یہ وہ حصہ ہے جو پہلے اعظم خان کے بیان میں تھا اور اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس اب نہیں ہے. اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ پہلے اعظم خان عمران خان پہ کس طرح الزام لگا رہا تھا ریاست مخالف سازش کرنے کی، سائفر کو استعمال کر کے فوج کے خلاف قومی سلامتی کے حوالے سے، اور اب وہ حصہ نہیں ہے. اور اب اگر اعظم خان یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دباؤ کے تحت میں نے کہا تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مطلب کہ خوشی منانے والے خوشی منائیں کہ عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا، جو کہ ہوگا. اعظم خان نے ایونچولی سچ بولا، چلو اچھی بات ہے، اعظم خان نے بھی سچ بولا، لیکن میرا کنسرن ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہے کہ واٹس ہیپننگ ان پاکستان، یہ کیا رہا ہے پاکستان میں، اور یہ ٹھیک کیسے ہوگا. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.